بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 فروری 2026 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خطرات بدستور موجود ہیں۔ امریکہ کے طاقتور جنگی جہاز خفیہ فوجی اڈے ڈیاگو گارسیا میں پہنچ چکے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر ظاہر ہو رہی ہیں کہ امریکہ ایران کو چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ دوسری طرف ایرانی فوج نے ٹرمپ کو للکارا ہے، خبردار امریکہ، ایران کو ہاتھ مت لگانا، آگ مت لگاؤ ورنہ جل جاؤ گے اور پھر تمہیں بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ روس اور چین ایران کے مددگار بن گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن ایران کے خلاف امریکہ کے حملے پر امریکہ کو خبردار کر چکے ہیں۔ امریکہ بے حد پریشان ہے کہ چین اور روس راستے میں کیوں کھڑے ہیں۔ دوسری طرف ترکی ایران کو بچانے میدان میں اترا ہے۔ قطر، مصر بھی مددگار ہیں اور ترکی کی مدد سے ترکی میں ایران اور امریکہ کے درمیان پھر مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جنگ اور دوسری طرف مذاکرات۔ کیا جنگ ہوگی یا مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے؟ اس حوالے سے آگے چل کر آپ کو مزید تفصیلات دیں گے، لیکن خبروں کے آغاز سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ تمام خبریں بر وقت دیکھتے رہیں۔ آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ صرف امریکہ ہی ایران کے خلاف فوجی تیاری نہیں کر رہا ہے، ایران بھی امریکہ کے خلاف فوجی محاذ اور لڑائی اور جنگ کی تیاریاں تیز تر کر چکا ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر میرے سامنے ہے، ایران کے آرمی چیف کا تازہ بیان ہے، جس میں ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ کوئی امریکی چھاؤنی محفوظ نہیں رہے گی۔ جب امریکہ آگ لگائے گا تو یہ آگ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی جلا دے گی۔ ہماری فوج مکمل طور پر تیار ہے اور امریکہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ غلطی کی تو نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ یہ ایران کے آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ امریکہ کا خفیہ جو جنگی لاؤ لشکر ہے وہ خفیہ جزیرے پر پہنچ چکا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف جنگی تیاری کے معاملے کو تیز تر کر رکھا ہے۔ ڈیاگو گارسیا بحیرہ ہند میں ایک ایسا جزیرہ ہے جسے امریکہ کا سمندر کے اندر چھپا ہوا خفیہ فوجی اڈا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر خفیہ طور پر امریکہ کے B-2 بمبار جہاز اور ان میں تیل بھرنے والے ایئر ریفیولنگ ٹینکر سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے نظر آئے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں اس فوجی اڈے پر امریکہ کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رہے 6 مہینے پہلے جب جون میں امریکہ نے ایران پر بمباری کی تھی تو اس بمباری سے قبل امریکہ نے اسی فوجی اڈے ڈیاگو گارسیا کے اندر اپنے باہری بیڑے کو اور اسی طرح سے یہاں پر جو جنگی جہاز ہیں جیسے B-2 بمبار جہاز اور B-52 بمبار جہاز ان کو یہاں پر کھڑا کیا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کی تمام تر تیاریاں اور تمام تر چیزیں مکمل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے کہ ایران کے جاسوس ڈرون طیارے مسلسل امریکی باہری بیڑے ابراہم لنکن کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جب سے امریکی باہری بیڑا ایران کے قریب سمندر میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک ایران کے مسلسل جاسوس ڈرونز امریکی باہری بیڑے کے قریب پروازیں کر رہے ہیں اور اس کی پوزیشن کو اور اس کے اندر موجود لاؤ لشکر اور ساز و سامان کو بھرپور انداز میں جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے خطرناک قسم کے مزید جہاز بھی ایران کے خلاف جنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک نایاب طیارہ مشرق وسطیٰ بھیجا ہے۔ ذرائع کے مطابق RC-135U کمبیٹ سینٹ اوکیناوا کے فضائی اڈے سے اڑا اور غالباً قطر کے العدید ایئر بیس کی طرف آ رہا ہے۔ امریکہ کے پاس اس قسم کے صرف 2 طیارے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک انٹیلیجنس طیارہ ہے۔ اس کا کام دشمن کے ریڈار سسٹمز کو تلاش کرنا اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا اور الیکٹرانک سگنلز اشاروں کا تجزیہ کرنا ہے۔ مختصراً یہ لڑاکا یا بمبار نہیں بلکہ امریکہ کی کان اور آنکھ والا جاسوس طیارہ ہے، اور اسے عموماً اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کسی ممکنہ فوجی کارروائی سے پہلے دشمن کے ریڈار اور دفاعی نظام کی میپنگ کرنی ہو، یعنی تیاری اور نگرانی کا جو مرحلہ ہے اسے دیکھنا ہو۔
یہ تازہ ترین اطلاعات میں انکشاف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے خطرناک قسم کے جو جاسوس ہیں وہ مسلسل یہاں آ رہے ہیں، جاسوس ڈرونز بھی جاسوس طیارے بھی آ رہے ہیں اور لڑاکا طیارے بھی آ رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، بڑی اہم خبر ہے کہ ایک طرف یہ فوجی لاؤ لشکر ہے، فوجی تیاریاں ہیں، اور ایک دونوں کے خلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف دھمکیاں ہیں اور جنگ سے باز رہنے کی دھمکیاں ہیں۔ ٹرمپ ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے، ایران ٹرمپ کو اور امریکہ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور خبر آتی ہے کہ مذاکرات کا راؤنڈ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ جیسے امریکہ فوجی لاؤ لشکر کا آپشن رکھے ہوئے ہے جمع کر کے، یعنی ملٹری موومنٹ کرنا چاہتا ہے ایران کے اگینسٹ، ایسے ہی ایران بھی ملٹری بلڈ اپ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں مذاکرات کے لیے بھی ایران نے آج اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حکم دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کیے جائیں۔ چنانچہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے حکم پر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ ترکی میں امریکی مندوب برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف سے مذاکرات کریں گے۔ یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکی مندوب برائے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ اسٹیو وٹکوف، جو اس سے پہلے بھی ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات میں وفد کی قیادت کرتے رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق وہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام کو قائل کریں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا ہے تاکہ حجت تام ہو جائے، تاکہ ایران کے ساتھ یا تو ملٹری کارروائی کے بغیر ہی معاملات حل کر لیے جائیں، ورنہ پھر ملٹری کارروائی ہوگی اور پھر اس سے پہلے دنیا کو کوئی بھی اعتراض امریکہ پر نہیں ہوگا۔ چنانچہ خبر کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے ترکی میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا، عبرانی میڈیا، امریکی میڈیا اس کو رپورٹ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان، ان سے اور مصر کے وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ، ان تین ملکوں کے وزرائے خارجہ سے آج کے دن ایرانی وزیر خارجہ کی فون پر بات ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی کا، سعودی عرب کا اور مصر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مصر، سعودی عرب اور ترکی یہ تین ملک ہیں جو امریکہ کو قائل کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، ایران سے بات چیت کی جائے، مذاکرات کے ذریعے سے نتیجہ نکالا جائے۔ اور چوتھا ملک قطر ہے جو اس سلسلے میں رول پلے کر رہا ہے، اور پانچواں ملک سلطنت عمان ہے، اور چھٹا ملک پاکستان ہے۔ یہ 6 ملک ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے رول پلے کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جو جنگ شروع کروانا چاہتا ہے، کیا وہ ان مذاکرات کو کامیاب ہونے دیتا ہے، یا وہ ان مذاکرات میں ٹانگ اڑاتا ہے، یا یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر کا ذکر ضروری ہے کہ روس بھی ایران کا مددگار بن گیا ہے، اور روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تم ایران پر حملہ نہ کرو، حملے سے نتائج حاصل نہیں ہوں گے، حملے سے نقصانات ہوں گے، یہ روس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر تم نے ایران پر حملہ کیا تو پھر روس ایران کا دوست ہے، اتحادی ہے، اور ایران کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کر رکھے ہیں روس نے، تو اس لیے ہم ایران کی مدد کریں گے۔ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ روسی مندوب پسکوف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے جوہری انریچڈ یعنی یورینیم جو افزود شدہ ہے 400 کلو گرام سے بھی زائد کا، اگر اس کو روس کے اندر منتقل کرے گا تو روس ضامن بن سکتا ہے، ثالث بن سکتا ہے۔ یعنی امریکہ نے آفر کر رکھی ہے ایران کو اور کہا ہے کہ تم اپنے جوہری پروگرام کو ختم کر دو، جو تمہارے پاس جوہری مواد ہے وہ کسی تیسرے ملک میں بھیج دو، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اب وہ تیسرا ملک روس ہے یا پھر ترکی ہے۔ تو اطلاعات کے مطابق ایران اس بات پر قائل ہو رہا ہے کہ وہ اپنا یورینیم کا ذخیرہ وہ ترکی میں یا روس میں بھیج دے۔ لیکن یہاں آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ اور جو بریفنگ ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنا جوہری مواد کسی ملک کو نہیں بھیجیں گے۔ جی ہاں، ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ میڈیا پر نشر ہونے والی افواہیں ہیں، ورنہ ابھی تک ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، ہمیں امریکہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی آگاہی نہیں ملی کہ امریکہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے جوہری مواد کو، ایٹمی مواد کو، انریچڈ افزود شدہ یورینیم کے ذخیرے کو ترکی یا پھر رشیا منتقل کر دیں۔ پھر ناظرین کرام، روس کی طرح چین بھی ایران کا مددگار ہے۔ چین کی طرف سے امریکی حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایران پر حملہ کرنا بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، اور چین ایران کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور چین ایران کی مدد کرے گا، اور چین سے مسلسل ایران کو مختلف طرح کی ٹیکنالوجی اور مختلف طرح کی مدد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو آج کی اہم ترین بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے تمام یورپی ممالک کے سفیروں کو طلب کر لیے ہیں۔ یورپ نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کی ہے۔ یورپ کی طرف سے ایران کی فوج یعنی سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد فوج قرار دیا گیا ہے۔
اس پر یورپ کے جن ملکوں نے ایرانی فوج سپاہی پاسداران کو دہشت گرد قرار دیا، ان کو اور ان کے ملک کی فوج کو ایران نے دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی ممالک کے سفیروں کو واضح کیا گیا ہے طلب کر کے کہ یا تو آپ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں، ایران کے خلاف محاذ آرائی سے باز آ جائیں، ورنہ ہم بھی آپ کی فوج کو دہشت گرد قرار دیں گے اور آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے۔ ایران کے مذہبی رہنما ہیں حسن خمینی، جو ایران کے بانی رہنما یعنی موجودہ حکومت کے نظام کے بانی رہنما امام خمینی کے پوتے ہیں حسن خمینی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپ بغیر دانت کے شیر بنا ہوا ہے اور یورپ یوکرین کے مدد کر کے روس کو نہیں ہرا سکا اور روس سے یوکرین کو نہیں بچا سکا، اور اپنی گرین لینڈ جو ڈنمارک کی ملکیت ہے اس کو امریکہ سے نہیں بچا سکتا ہے، اور وہ ایران سے پنگا لے رہا ہے اور ایران کی فوج کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ یہ حسن خمینی کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان دونوں طرح کے آپشنز ہیں۔ امریکہ ایران پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور ایران امریکہ سے جنگ لڑنے کے لیے تیاری بھی کر چکا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر اسرائیل پر کلسٹر میونیشن والے بم گریں گے، جیسا کہ یدی و طاہران و طبرانی میڈیا نے بتایا، اور جیسا کہ خلیجی ممالک نے خبردار کیا کہ اگر ہماری جنگ ہوتی ہے تو پھر ہمارے ملک میں جتنے اڈے ہیں وہ محفوظ اور سلامت نہیں رہیں گے۔ دوسرا آپشن ہے مذاکرات کا۔ مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی، قطر، مصر، سعودی عرب، پاکستان، سلطنت عمان، یہ 6 ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، اور اسرائیل ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ہو، اور اسرائیل کے ساتھ کچھ یورپی ملک ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ ہونے سے اسرائیل کو سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی نظریں ایران کے تیل پر ہیں، گیس اور معدنیات پر ہیں، لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جیت جائیں گے، ایران کی حکومت گرا دیں گے اور وہ ایران کے تیل کو قبضہ کر لیں گے، ایران کی دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہاں ان کے حامی حکومت کر لیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔